بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نوٹ: غرض قلب سلیم وہ دل و دماغ ہے جو خدا کو خوش کرنے کو زندگی کا مقصد بناتا ہے۔ نتیجتاً تمام مومنین کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو سلوک اپنے ساتھ پسند کرتا ہے اور خدا رسول کے بارے میں شک اور شرک سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حسن رضوی۔ دل کا اطمینان۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے دل خدا کی یاد سے مطمئن ہیں۔ یاد رکھو کہ خدا کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ قرآن سورہ رعد 28۔ وہی خدا ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اپنا ایمان اور بڑھائیں۔ قرآن سورہ فتح 4۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹ، ایسی حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ قرآن سورہ فجر 28۔ دل حق کی تلاش میں تڑپتا رہتا ہے، جب اسے حق مل جاتا ہے تو وہ مطمئن ہو کر قرار پاتا ہے۔ الحدیث۔ خدا جب کسی کو ہدایت چاہتا ہے تو اسلام کے لیے اس کا دل کھول دیتا ہے۔ قرآن۔ یعنی اسلامی تعلیمات قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از مشکات الانوار۔ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب حسن و حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کے باقی اماموں کی مثالی صورتوں کو دکھایا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سب ائمہ تمہارے دوست ہیں۔ یہ سن کر مومن اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے، یعنی مرنے والے کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے ایک آواز آتی ہے جو مرنے والے کی روح کو آواز دیتا ہے، اے وہ جان روح جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے اماموں کی امامت پر اطمینان یقین حاصل ہے، اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹ جا، اس حالت میں کہ تو ان کی ولایت، محبت، حکومت، سرپرستی پر راضی ہے اور اس کے ثواب پر خوش ہے، اس لیے تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس وقت مومن کو اس بات سے زیادہ کوئی بات پسند نہیں ہوتی کہ اس کی روح کو فوراً قبض کر لیا جائے اور وہ پکارنے والے سے جا ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از فروع کافی جلد 3 صفحہ 128۔ مرگ مومن چیست؟ ہجرت سوئے دوست، ترک دنیا اختیار کوئے دوست۔ جب خدا کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، اس طرح اس کو وہ چیزیں خدا دکھاتا ہے جس کا اس کے لیے خدا نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس طرح وہ علم غیب کے ذریعے غیب پر یقینی ایمان لے آتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ ای سعادت بزور بازو نیز تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ اگر شیاطین اولاد آدم کے دلوں پر نہ منڈلائیں تو وہ لوگ ملکوت کی زیارت کریں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 70۔ خدایا مجھے پوری طرح اپنی مخلوق سے کاٹ کر اپنی طرف متوجہ کر لے، پھر ہمارے دلوں کی آنکھوں کو اپنی ذات کی طرف دیکھنے کی روشنی سے روشن کر دے، یہاں تک کہ ہمارے دل کی نگاہیں نور کے حجابوں کو کاٹ کر تیری عظمت اور بڑائی کی کانوں مرکزوں تک پہنچ جائیں، اور پھر ہماری روحیں تیری مقدس عزت کے ساتھ معلق اور وابستہ ہو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی دعا از بہار جلد 94۔ خدایا ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے شک و شبہات کے پردے ہٹا دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 94۔ کچھ دور نہیں ہے کہ دل کے اندر کی چھپی ہوئی خوبیاں غیب کے رازوں کو جان لیں۔ حضرت علی علیہ السلام
از غرر الحکم، یعنی پردے ہٹ جائیں اور انسان جنت، جہنم، ملائکہ، عرش وغیرہ کو دیکھ لے۔ دل کے دو کان ہوتے ہیں، ایک کان میں ایمان کی روح اس سے باتیں کرتی ہے اور دوسرے کان میں شیطان برائی کی باتیں سناتا سمجھاتا ہے۔ اب ان میں سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے، پھر انسان اسی کی بات پر عمل کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 70۔ دلوں کے رغبت اور میلان کے ذریعے آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، اس لیے دلوں سے اس وقت کام لو جب ان میں کسی اچھے کام کی طاقت، میلان، شوق ہو، کیونکہ اگر دل کو مجبور کر کے کسی کام پر لگایا جاتا ہے تو اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 71۔ دل جب مائل ہو اس وقت اس کو سنت کام کرنے پر تیار کرو، جب دل اچاٹ ہو تو صرف فرائض ادا کرنے پر اکتفا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ دلوں کی پاکیزگی، بری خواہشات کے میل کچیل سے اپنے دلوں کو پاک رکھو، یعنی بری خواہشات کو دبا دو، اس طرح تم بلند درجات تک جا پہنچو گے۔ خاص کر اپنے دلوں کو کینے، دل کے اندر کی نفرتیں اور دشمنی سے پاک رکھو، کیونکہ یہ وبا پھیلانے والی بیماری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ دل کی دشمنی ایسی آگ ہے کہ جو دوسروں کو لگ لگ کر خود کو بھی جلا ڈالتی ہے۔ میرے خاص بندے وہ ہیں جن کے دل پاک ہیں۔ وہی برموسا از امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 69۔ جن کے دل پاک ہوتے ہیں خدا انہی کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ پاک دل سے مراد وہ دل جس میں شرک، نفاق، بغض، کینہ، فتنہ، فساد کا شوق، تکبر اور دوسروں کے لیے برائی کا جذبہ نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دلوں کا کھانا کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک خدائی نور ہے جسے خدا مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے، جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ پھر انسان کی رغبت جنت کے گھر کی طرف ہو جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے، پھر وہ موت کے آنے سے پہلے ہی موت کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از تفسیر مجمع البیان جلد 6۔ دلوں پر مہر لگانا، اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ قرآن، اس طرح خدا ہر حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ قرآن، اسی طرح خدا کافروں، منکروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ قرآن، اسی طرح سے خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ قرآن، مومن 35۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو ابدی حقیقتوں کو نہیں جاننا چاہتے۔ قرآن، سورہ روم 59۔ اسی طرح خدا کافروں، حق کے منکروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ قرآن، سورہ اعراف 101۔ خدا کی سخت ترین سزا، یہ مہر عرش کے پائے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب کوئی حرمت خدا کی عزت کے خلاف کام کرتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے، خدا پر جرأت اور بدتمیزی کی کوشش کرتا ہے، تو خدا اس مہر کو روانہ کر دیتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں سمجھ پاتا، اس کی عقل بند ہو جاتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ حرص کو اپنی عادت نہ بناؤ، کیونکہ حرص دلوں پر چھا جاتی ہے اور آخر کار دلوں پر دنیا کی محبت کی مہر لگ جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار 77۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ
یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔